بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز، السلام علیکم۔ مجھے یہی توقع تھی کہ خط پڑھنے کے بعد پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ جنم لے گا کہ اسلام کا علم حاصل کرنا درست، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو اس حاصل کردہ علم کے تابع کرنا بھی درست، لیکن نیکی کے جھنڈے کو لے کر اٹھنا اور ایک جماعت کی حیثیت اختیار کر کے رہنا، آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ بالخصوص ان حالات میں جب کہ نیکی اور بدی، جھوٹ اور سچ، عزت اور بے عزتی کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے مادیت کی اینکیں چڑھا رکھی ہیں اور مادیت ہی کے پیمانوں سے افراد انسان کی شرافت اور بزرگی کو ناپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر اس قوم نے خود ہی تباہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم چاہنے کے باوجود بھی اس قوم کو تباہی اور بربادی کے غار میں گرنے سے نہیں بچا سکتے۔ جو قوم خود ہی بھلے اور برے کی تمیز کو کھو بیٹھے، اسے کوئی معجزہ ہی راہ راست پر رکھ سکتا ہے، لیکن معجزوں کا دور گزر چکا۔ اب معجزات بار بار ظاہر نہ ہوں گے، اور بالخصوص کسی بے عمل قوم کے حق میں معجزات ظاہر نہیں ہوا کرتے۔ وہ قوم جو مولانا محمد علی جوہر جیسے شریف النفس قائد کو بھی چندہ باز کا خطاب دے سکتی ہے، اس قوم سے خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس قوم کو سید احمد شہید سے لے کر جمال الدین افغانی تک نے جاگنے اور بیدار ہونے کی دعوت دی، لیکن یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے اپنے ہی محسنوں کے گلے کاٹے، اپنے ہی محسنوں کو مسترد کیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ قوم پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو چکی ہے، جس کے اندر حرکت، حرارت اور زندگی کے آثار نہ پائے جاتے ہیں، نہ پیدا ہو سکیں گی۔ جو قوم آج تک سچ اور جھوٹ میں تمیز نہ کر سکی، جس نے داعی اسلام کو نظر انداز کیا اور ہے جمالوں کے نعرے لگانے والوں اور ناچنے اور تھرکنے والے لوگوں کو قائدین کی صف میں جگہ دی اور انہیں اقتدار کی کرسی تک پہنچایا، جو قوم سقوط مشرقی پاکستان کے سانحہ کو خاموشی سے برداشت کر گئی، ان کی بستی میں نیکی کی دعوت پھیلانا ایسا ہی ہے جیسے جنگلوں میں اذانیں دی جائیں۔ لہذا کب تک جنگلوں میں اذانیں دو گے؟ بہتر ہے کہ اس بستی کے رہنے والوں کو اپنے حال پر چھوڑتے ہوئے خود اپنے من کی دنیا میں ڈوب جایا جائے، شاید اس طرح زندگی کا سراغ مل سکے۔ میرے رفیق عزیز، آپ کی باتیں درست، حقائق کی جدت نے آپ کی باتوں میں گرمی اور تلخی کا اضافہ کر دیا ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا مشرقی پاکستان میں البدر کی صورت میں وقتی باہنی اور ہندوستان کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے والے 10,000 نوجوان اسی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے؟ بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں پنجاب کی جیلوں میں محبوس ہونے والے 3,500 نوجوان کیا اسی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے؟ اور آج ختم نبوت کی تحریک میں جو نوجوان ہراول دستہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جنہوں نے ایک ایک بستی اور گاؤں میں ایمانی غیرت و جمعیت کی جوت جگائی ہے، اور جنہوں کی داستانوں میں نیا رنگ بھر رہے ہیں، کیا یہ اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اسلامی جمعیت طلبہ، جس کے سابقہ کردار سے آپ بھی مطمئن ہیں، اس سے تعاون کرنے والے 1.5 لاکھ سے زائد طلبہ کیا اسی قوم سے تعلق نہیں رکھتے جسے ابھی آپ پتھروں کی مورتیوں کا خطاب دے چکے ہیں؟ اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ قوم مکمل طور پر پتھروں کی مورتیوں میں تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں زندگی کے کچھ آثار موجود ہیں، اور ہمارا کام زندگی کے آثار رکھنے والے افراد کو ڈھونڈ کر ایک جگہ جمع کرنا ہے کہ جہاں ایک طرف یہ بے حسی اور بے عملی کے حملوں سے بچ سکیں، وہیں اس بستی کے بقیہ افراد کو بھی عمل کے انجیکشن لگاتے ہوئے حرکت اور عمل پر مجبور کر سکیں۔ اسلامی نظام زندگی کے لیے کام کرنے والے طلبہ کا ایک تنظیم کی صورت میں منظم ہونا، جہاں اس لیے مفید اور ضروری ہے کہ اس کے نتیجہ میں بگاڑ کے راستے میں بند باندھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، شریعت کی ایک ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، وہیں اس نظام و تنظیم کی ضرورت اپنی ایمانی زندگی کے تحفظ و بقا کے لیے بھی ہے۔ تنظیم کی کشتی میں سفر کرنے کے بجائے انفرادی طور پر اس معاشرے میں نیک بن کر رہنا اور برائیوں سے بچنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس شعر پر عمل کرنا ہے کہ درمیان قہر دریا تختہ بندم کردئی، بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔
کسی تعلیمی ادارے میں گھوم پھر کر دیکھ لیں، کسی بستی کا جائزہ لے لیں، آپ کو کوئی گنڈا اکیلا نظر نہیں آئے گا۔ ان کی ایک ٹولی ہوگی، ایک جتھا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب کچھ لوگ بگاڑ اور تخریب کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو نیکی اور بناؤ کے لیے کیوں مجتمع نہیں ہو سکتے؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ منظم بدی کا مقابلہ منظم نیکی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ معاشرے کے موجودہ بے حسی سے بددل ہو چکے ہیں، لیکن یہ کیوں بھولتے ہیں کہ جمعیت ہی کے پروگرام پر عمل کرنے کے نتیجہ میں چراغ سے چراغ جل سکتا ہے، شمع سے شمع روشن ہو سکتی ہے۔ اگر دل جمعی کے ساتھ چراغ جلانے کا کام کیا جاتا رہے تو ایک وقت آئے گا جب معاشرے کا مقدر اندھیرا نہیں اجالا ہوگا، اور ظلم، زیادتی اور فحاشی کے لشکر کو کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ امت مسلمہ میں شامل ہونے کی وجہ سے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہماری ذمہ داری نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں پوری امت مسلمہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب تک امت مسلمہ کا کوئی ایک فرد بھی روئے زمین پر باقی رہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے فرض کو انجام دیتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت جماعت بھی یہ ذمہ داری ہمیں سونپی ہے اور بحیثیت فرد بھی۔ مسلمانوں کے لیے خیر امہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ تمام انسانیت کی خدمت ان کا مقصد ہے۔ ان کے شرف کا راز اخرجت للناس میں پوشیدہ ہے۔ وہ قوم پرستی یا وطن پرستی کے لیے نہیں اٹھائے گئے، بلکہ یہ عین فطرت اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ خادم انسانیت بن کر رہیں۔ یعنی ان کا کام صرف خود نیکی کو قبول کرنا یا محض اپنی قوم ہی کی نیکی کی دعوت دینا نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو فلاح و راستی کی طرف بلانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لحاظ سے تو ہماری ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، کجا یہ کہ ہم اپنی قوم کے اندر بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ بات واضح انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ خود نیک بننا اور بدی سے پرہیز کرنا مقدم رکھا گیا، اور نیک بنانا اور بدی سے روکنا مؤخر۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیک بنانے سے پہلے نیک بننا ضروری ہے، لیکن جس طرح اپنا پیٹ بھرنے سے دوسرے کا پیٹ بھرنا زیادہ افضل ہے، اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے نیکی کو پھیلانا اور بدی کو روکنے کا درجہ بھی نیک بننے اور بدی کو ترک کرنے سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک اپنی خدمت ہے اور دوسری اپنے ابنائے نو کی خدمت۔ ایک محض انسانیت کے درجہ میں ہے اور دوسری انسانیت کاملہ کے درجہ میں ہے۔ نیکی پر خود عمل کرنا اور بدی سے خود پرہیز کرنا یقیناً ایک اچھی صفت ہے اور ایک شریف آدمی کا شیوا بھی، مگر شرافت کا کمال اور بزرگی کا اعلیٰ درجہ اس وقت تک کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے لوگوں کو بھی نیکوکار بنانے اور برائی سے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے، اگر ناپسندی سے ایک درجہ بڑھ کر نفرت ہوتی ہے تو اسے دیکھنا یا سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اگر نفرت سے بڑھ کر دشمنی ہو جاتی ہے تو اسے مٹانے کے درپے ہوتا ہے، اور اگر دشمنی سے بڑھ کر اس کے دل میں بغض و عناد کے شدید جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو مٹانے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے، اور اس طرح ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جب تک اسے صفائے ہستی سے محو نہ کر دے چین نہیں لیتا۔ اسی طرح جب وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو خود اختیار کر لیتا ہے، جب محبت کرتا ہے تو آنکھوں سے اس کو دیکھنے اور کانوں سے اس کا ذکر سننے میں مسرت محسوس کرتا ہے، جب محبت سے بڑھ کر عشق کا درجہ آتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا کے ذرہ ذرہ میں اسی کا جمال ہو اور زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کے غیر کو دیکھنے اور غیر کا ذکر سننے اور غیر کا تصور کرنے میں ضائع نہ ہو۔ پھر اگر یہ عشق وداعیت کی حد تک بڑھ جائے تو وہ اپنی زندگی کو اسی کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنی جان و مال، عیش و آرام، عزت و آبرو، غرض سب کچھ اس پر نثار کر دیتا ہے۔ بس امر بالمعروف جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ دراصل نیکی سے انتہائی شائستگی اور والہانہ عشق کا نام ہے، اور نہی عن المنکر نام ہے بدی سے انتہائی بغض و عناد کا۔
معروف کا حکم دینے والا نیکی ہی نہیں بلکہ نیکی کا عاشق و فدائی ہوتا ہے، اور نیکی سے روکنے والا صرف بدی سے محترز ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا دشمن اور اس کے خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد جب انسانیت اور ہمدردی بنی نوع انسان پر بھی قائم ہے۔ خود غرض آدمی کو اللہ جو نعمت دیتا ہے اس میں وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی مصیبت اس کی اپنی ذات پر آئے تو اسے رفع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر ان کی مدد نہیں کرتا۔ بخلاف اس کے جو شخص ہمدرد اور محب انسانیت ہو، وہ اپنی راحت میں سب کو شریک کرتا ہے، اپنی نعمتیں سب پر بانٹتا ہے اور دوسروں کو درد و مصیبت میں دیکھ کر اسی طرح بے تاب ہو جاتا ہے جس طرح خود اپنے لیے ہو سکتا ہے۔ اس خود غرضی و ہمدردی کو ہم عموماً محسوسات و مادیات کے عالم تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن اخلاق و روحانیت کے عالم میں ان صفات کا مقابلہ زیادہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے، اور چونکہ انسان کی مادی بھلائی اور برائی اس کی اخلاقی اور روحانی زندگی کے تابع ہے، اس لیے ان صفات کا اصلی مقابلہ حقیقتاً اسی عالم میں ہوتا ہے۔ ایک سچا ہمدرد بنی نوع اور محب انسانیت خود نیک بن جانے پر قانع نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی انسانی برادری کے دوسرے افراد کو بھی بدی کے پنجہ سے چھڑا کر نیکی کا راستہ نہ دکھا دے۔ اسے اطمینان نصیب نہیں ہوتا، اس کی روح اپنے دوسرے بھائی کو بدی میں مبتلا دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے انسان کو نیکی کے لباس سے عاری دیکھ کر اسی طرح بے قرار ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سردی میں سکڑتے ہوئے دیکھ کر بے قرار ہو جایا کرتی ہے۔ اس کو جب کسی چیز کو اچھائی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ کسی چیز کی برائی کو جان لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے چنگل میں ایک شخص بھی گرفتار نہ رہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز اگر اچھی ہے تو صرف میرے لیے ہی اچھی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے اچھی ہے، اور میرا فرض ہے کہ اسے آدم کے ہر بیٹے تک پہنچاؤں، اور دوسری چیز اگر فی الحقیقت بری ہے تو وہ صرف میرے لیے ہی بری نہیں ہے بلکہ سب کے لیے اس کی برائی یکساں ہے، اور لوگوں کو اس سے بچانا میرا فرض ہے۔ اپنی بھلائی پر قناعت کر کے دوسروں کی بھلائی نہ چاہنا، انہیں بھلائی کی دعوت سے روشناس نہ کروانا، اور اپنے سے برائی کو دور کر کے مطمئن ہو جانا اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرنا سب سے بڑی خود غرضی ہے اور سب سے بڑی انانیت ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ صرف خود غرضی ہی نہیں بلکہ خود کشی بھی ہے۔ انسان ایک متمدن ہستی ہے، وہ اجتماعیت سے الگ ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اس کی بھلائی اور برائی سب کچھ اجتماعی ہے۔ اجتماعیت بری ہوگی تو اس کی برائی سے وہ بھی نہ بچ سکے گا۔ اگر ایک شہر میں عام طور پر غلاظت پھیلی ہوئی ہے اور اس سے وبا پھوٹ پڑے تو ہوا کی خرابی صرف اس شخص کو ہلاک نہیں کرے گی جس کے گھر غلاظت موجود ہو، بلکہ وہ صاف ستھرا اور نہانے والا، روز گھر کو صاف کرنے والا، حفظان صحت کے اصولوں کا پورا لحاظ رکھنے والا آدمی بھی اس سے متاثر ہوگا جو اس شہر میں رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بستی کا عام اخلاق بگڑا ہوا ہو اور وہاں کے لوگ عموماً بدکار ہوں تو اس پر جو تباہی نازل ہوگی وہ صرف بدکاروں تک محدود نہ رہے گی بلکہ ان چند نیکوکاروں کی عزت و شرافت پر بھی اس کی زد پہنچے گی جو اس بستی میں مقیم ہوں گے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون کو آگے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے: اللہ عام لوگوں پر خاص لوگوں کے عمل کے باعث اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں یہ عیب پیدا نہ ہو جائے کہ اپنے سامنے برے اعمال ہوتے دیکھیں اور انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہوں، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے برا سمجھنا مگر نہ روکیں۔ جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ عام اور خاص سب پر عذاب نازل کرتا ہے۔ جب تک ایک قوم میں یہ اسپرٹ موجود رہتی ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے کا اہتمام کریں، یا کم از کم اس قوم میں ایک جماعت ہی ایسی موجود رہے جو اس فرض کو مستعدی کے ساتھ انجام دیتی رہے، تو قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ اسپرٹ ختم ہو جائے اور کوئی جماعت بھی ایسی نہ رہے جو اس فرض کو انجام دینے والی ہو، تو رفتہ رفتہ بدی کا شیطان اس قوم پر مسلط ہو جاتا ہے اور آخر وہ
اخلاقی اور روحانی اور مادی تباہی کے گھڑے میں ایسی گرتی ہے کہ ابھر نہیں سکتی۔ خالد بھی یہی خالد بھائی، یہی وہ جذبات ہیں جو ہمیں اسلامی نظام زندگی کے لیے کام کرنے والے نوجوانوں کو جمعیت کے تحت منظم کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہی وہ جذبات تھے جنہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پوری دنیا سے ٹکر لینے پر آمادہ کیا تھا۔ ہم بھی اپنے آقا اور قائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، جنہوں نے طائف میں پتھر مارنے والوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے اللہ یہ جانتے نہیں، انہیں معاف کر دے، کہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی ابھی جانتی نہیں، کوتاہی ہماری ہی ہے کہ ہم قوم کو صحیح انداز میں حق سے روشناس نہ کروا سکے۔ اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہی قوم حق کا دست و بازو بن کر اٹھے گی۔ عرب کے ریگزاروں میں بسنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ اگر اسلام کا سپاہی بنا سکتا ہے تو کیا عجب کہ پنجاب کے میدانوں، سندھ کے ریگزاروں اور بلوچستان و سرحد کے پہاڑوں اور جنت نظیر کشمیر میں بسنے والی اس قوم کو بھی حق کی شمشیر برہنہ بنا دے۔ انسانیت تبدیلی کے لیے بے چین ہے، حق کو جاننے کی خواہش شدید سے شدید تر ہو گئی ہے۔ ہمارا کام چراغ جلاتے ہوئے انسانیت کی رہنمائی کرنا ہے۔ جمعیت یہ فریضہ انجام دے رہی ہے، آئیے ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ آپ کو حق کا سپاہی بننے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام، ظفر جمال بلوچ۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رفیق عزیز، آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔ گزشتہ خط میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلامی نظام کا غلبہ کی تڑپ رکھنے والے نوجوانوں کو جمعیت کے تحت منظم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اجتماعی طور پر بدی اور ظلم کے نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا باعث بن سکیں۔ اس خط میں مجھے جمعیت کے اندرونی نظام تربیت کی ایک جھلک پیش کرنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جن سے ہم تعمیر گلشن کا کام لینا چاہتے ہیں، ان کی تعمیر سیرت کے سلسلہ میں ہماری طرف سے کیا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی نوجوان تحریک اسلامی کے ہراول دستے کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہی کو اقامت دین کی عمارت کی بنیادی اینٹیں بننا ہوگا۔ اگر یہ اینٹیں کمزور اور بودی ہوں گی تو ان کے سہارے تعمیر ہونے والی عمارت بھی بودی اور کمزور ہوگی اور زمانے کے گرم و سرد کا مقابلہ زیادہ دیر نہ کر سکے گی۔ وہ لوگ جو ہر رنگ میں رنگے جائیں اور ہر ماحول میں جذب ہو جائیں کسی بھی نظریاتی تحریک کے لیے کبھی مفید ثابت نہیں ہوتے۔ نظریاتی تحریکوں کو اصل سرمایہ پختہ سوچ، پختہ سیرت اور پختہ کردار رکھنے والے افراد ہی ہوتے ہیں، جنہیں خریدنے، دبانے اور جھکانے کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا، جو جہاں جاتے ہیں اپنے تحریکی مزاج کے اثرات لے کر جاتے ہیں اور جہاں سے آتے ہیں اپنے اثرات چھوڑ کر آتے ہیں، جن سے مل کر آنے والے نقد دل ہار کر ہی آتے ہیں اور ہر جگہ اور ہر ماحول میں اپنی تحریک کا چلتا پھرتا نمونہ اور اس کے سفیر ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی عادات و اطوار، ان کے مزاج، ان کے چال چلن اور ان کے رکھ رکھاؤ کو دیکھتے ہوئے ان کی تحریک کے بارے میں کوئی رائے قائم کیا کرتے ہیں، جن کے کریکٹر کے اندر مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو افراد کو اپنے سے دور پھینکنے کے بجائے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ان کے رویے کا کھرا پن لوگوں کے دل موہ لینے کا باعث بنتا ہے۔ باطل کے پجاری ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوئے ان کے پیش کردہ کلام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کلام کان کے پردے سے ٹکراتا نہیں کہ دل میں نقش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کی پشت پر کارکن کا اخلاص، سوز و گداز اور جذب و کیف کی دولت لازوال ہوتی ہے۔ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں علم و مشاہدے کا دور ہے۔ یہاں دلیل سے بات کی جاتی ہے اور دلیل ہی سے بات کو سنا جاتا ہے۔ محض جذبات کا جوار بھاٹا لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتا، ہاں البتہ ان کے دلوں کی دنیا میں اضطراب ضرور پیدا کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اضطراب کی کیفیت دیرپا نہیں ہو سکتی، نہ ہی مستقل بنیادوں پر کسی کی زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔
کوئی فرد اگر سراپا تحریک بن سکتا ہے یا اسے دلیل کے ہتھیار فراہم ہو سکتے ہیں تو صرف اسی صورت میں جب وہ دعوت کو سمجھ چکا ہو۔ شعوری طور پر دعوت کو سمجھنے کی صورت میں بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن جذباتی وابستگی کی صورت میں 2-4 قدم چل لینا ہی غنیمت ہوتا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دعوت کو شعوری طور پر قبول کرنے کی صورت میں لوگوں نے موت کے جام کو بھی جام صحت سمجھ کر پیا۔ سقراط نے اپنی دعوت کو شعوری طور پر جان لیا تو پھر زہر کا پیالہ پیتے ہوئے بھی اس کے قدم نہ لڑکھڑائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کی سچائی آشکارا ہو گئی تو انہوں نے اپنے بازو اکھڑوانا قبول کر لیا، لیکن اس کے لیے تیار نہ ہوئے کہ ان کی موجودگی میں دین کی عمارت کو کسی ایک اینٹ کو بھی اکھیڑ دیا جائے یا اپنے مخصوص مقام سے ادھر ادھر کھسکا دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مسکل اور استدلال کی مضبوطی کے بارے میں اطمینان کر لیا تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور اپنے معصوموں کی تڑپتی ہوئی لاشیں بھی انہیں گریز کی راہوں پر نہ ڈال سکیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ پر جب حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تو انہوں نے وقت کے جباروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ تمہیں اگر میرے سر کی ضرورت ہے تو اسے میں ہتھیلی پر رکھ کر لایا ہوں۔ امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت آشکارا ہونے پر گوالیار کے قلعہ میں نظر بند ہونا تو قبول کر لیا، لیکن اپنے افکار کو محبوس دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ان کے افکار آزاد رہے اور انہیں زنجیریں نہ پہنائی جا سکیں۔ یہ دعوت کو جاننے اور شعوری طور پر قبول کرنے ہی کا نتیجہ تھا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر بھی عہد عہد کی وجد آفریں صدائیں گونجتی رہیں۔ اپنے برسر حق ہونے ہی کا یقین تھا جو ایک باندی کو بھی یہ کہنے کی جرت بخشتا ہے کہ عمر یا تو اسلام قبول کر لو ورنہ میرا خدا تم سے انتقام لے گا۔ یہ کیفیات علم اور یقین کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، اور ان کیفیات کو پیدا کیے بغیر کوئی فرد وادی عشق میں 2-4 گام بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، جس کو ہو جان دل عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ چونکہ ایک نظریاتی تحریک ہے، اس لیے یہ اپنے پرچم تلے جمع ہونے والے نوجوانوں کے محض جوش و جذبے سے ہی کام نہیں لیتی، بلکہ فکری بنیادوں پر بھی ان کے اندر پختگی پیدا کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں جمعیت کا کام ہے وہاں جمعیت کی لائبریریوں میں آپ کو وسیع پیمانے پر لٹریچر بھی نظر آئے گا، جس کے مطالعہ کی صورت میں جہاں کارکن دعوت کی اصل حقیقت، اس کے مطالبات، اس کے لوازمات اور اس کی ضروریات سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے، وہاں باطل نظریات کی تاریخ، ان کی خرابیاں، ان کی کمزوریاں اور ان کے بودے پن سے بھی آگاہی حاصل کرتا ہے۔ اسی لٹریچر کے مطالعہ کے نتیجے میں اسے اسلامی ریاست کے خد و خال اور نقشے سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، یہیں سے اسے تعمیر سیرت کے سلسلہ میں وسائل میسر آتے ہیں، یہیں سے اسے یقین و اعتماد کی وہ دولت ملتی ہے جس کی بنا پر اسے زندگی کے کسی موڑ پر بھی اپنے تہی دامن ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اور کسی موقع پر بھی اس کے قدم صراط مستقیم سے ڈگمگاتے نہیں۔ لٹریچر کا مطالعہ جہاں کارکنان انفرادی طور پر کرتے ہیں وہیں اسٹڈی سرکلز کی صورت میں اجتماعی مطالعہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تاکہ دوران مطالعہ اگر کہیں ابہام پیدا ہو تو باہمی مطالعہ کی صورت میں مل جل کر اسے دور کیا جا سکے۔ اسی طرح مطالعہ کو عمل کے قالب میں ڈھالنے کے لیے تربیت گاہوں، شب بیداریوں اور مجالس ذکر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں درس ہائے قرآن و حدیث اور تزکیہ نفس سے متعلق تقاریر کے نتیجہ میں کارکنان کے اندر کے انسان کو بیدار کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہیں مغربی افکار اور اسلام کا تقابلی مطالعہ بھی لیکچرز کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، تاکہ جمعیت کے کارکنان اس ماحول سے بھی آگاہی حاصل کریں جسے تبدیل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور جس ماحول میں رہتے ہوئے انہیں اپنی دعوت کو پھیلانے اور عام کرنے کا کام کرنا ہے۔ وقفے وقفے سے ہونے والے یہ پروگرام کارکنان کی
زنگ خوردگی کو ختم کرتے ہوئے ان کے قدموں کو تیز کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان کے اندر خشیت الہی پیدا کرتے اور انہیں اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کے لیے مطلوبہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی فرد اس نظام تربیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو قصور نظام تربیت کا نہیں، بدقسمتی اس فرد کی ہے۔ اگر کوئی جاں بلب چشمے کے کنارے پہنچ جانے کے باوجود بھی پیاس بجھانے کی کوشش نہیں کرتا تو اس میں چشمے کا کیا قصور؟ استفادہ نہ کرنے کی صورت میں ہلاکت اس کا مقدر ہوگی، چشمے کا کچھ نہ بگڑے گا۔ تربیت گاہوں اور شب بیداریوں وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار اجتماعات عام و کارکنان نیز احتسابی میٹنگز بھی بہت حد تک اس ماحول کے پیدا کرنے اور باقی رکھنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ رہی صحیح کسر معاشرے کی احتسابی نظریں پوری کر دیتی ہیں۔ یہاں ہر آنکھ ہمارے کارکن کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتی ہے، کہیں دامن پر کوئی دھبا دیکھتی ہے تو فوراً انگلی اٹھاتی ہے۔ یہ انگلی اٹھانا کارکنوں کو اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہونے اور انہیں دور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ چاروں طرف سے ہونے والے تبصرے، تنقیدیں اور مخالفت کا اس تیزی سے طوفان اٹھتا ہے کہ بعض افراد اس کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بیٹھ رہنا مفید ہے کہ اس قسم کے تھوڑ دلے لوگوں کی اس کام کے لیے ضرورت ہی نہیں۔ یہاں تو شیر کا دل اور چیتے کا جگر چاہیے۔ جو لوگ اس طوفان کا مقابلہ جرأت سے کرتے ہیں، انہیں معاشرہ یوں چمکا دیتا ہے جیسے کئی ہاتھ بیک وقت ایک دیگچی کی قالب کو مانجتے ہوئے صاف شفاف برتن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ علم اور تربیت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بے عمل فرد کا علم دوسروں کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا، بلکہ الٹا یہی علم اس کے لیے خدا کے ہاں حجت ثابت ہوگا۔ پھر عمل کے بغیر لہجے میں وہ دل سوزی، رقت اور اخلاص پیدا ہی نہیں ہوتا جو لوگوں کے اذہان اور ان کے دلوں کو دعوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ان دونوں کے اندر توازن اور ربط کا پایا جانا نہایت ضروری ہے، لیکن اس علم اور تربیت کے ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کارکنوں کی دیگر خوابیدہ صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرنے کا اہتمام کیا جائے، خواہ وہ تقریری صلاحیتیں ہوں، خواہ وہ ادبی صلاحیتیں ہوں اور خواہ وہ جسمانی صلاحیتیں ہوں۔ پہلی دونوں قسم کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اسپیکرز، فورم اور ادبی مجالس قائم کی جاتی ہیں، جبکہ جسمانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے مختلف مقامات پر کھیلوں اور ورزشوں کا اہتمام بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جمعیت کے کارکن ذہنی و ایمانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کا بھی خیال رکھ سکے، کیونکہ ذہنی اور ایمانی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کی بھی بدرجہ اتم ضرورت ہے۔ مریل جسم رکھنے والے اور گردنیں جھکا کر چلنے والے دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہمیشہ وہی لوگ کوئی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جنہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت حاصل ہوئی، اور جنہوں نے اپنی گردن کا کٹنا تو گوارا کر لیا لیکن سوائے خدا کے کسی کے بھی سامنے اپنی گردن خم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی یہی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی دعوت تو آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، لیکن اسے وزن اسی دن حاصل ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے مقابلے میں گردن اکڑاتے ہوئے تلوار کو نیام سے نکال کر ہوا میں یہ کہتے ہوئے لہرایا تھا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، جسے مرنا پسند ہے وہ میرے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ جمعیت بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے پروگرام میں وسیع مطالعہ اور سیرت و کردار کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا مؤثر انتظام کرنا بھی شامل کیا ہے، اور گزشتہ 26-27 سالوں سے انہی بنیادوں پر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جمعیت کے دھان پان اور سنگل پسلی کارکنان بھی وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں۔ یہ صبر و رضا کے پیکر ہیں، لیکن کوئی انہیں مٹی کے مادھو سمجھتے ہوئے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو بجلی بن کر گرتے ہیں۔ اقبال نے شاید انہی کے بارے میں کہا تھا کہ اسلام کے شیروں کو نہ چھیڑنا تم، ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ باتیں بہت ہو گئیں، اب رخصت چاہتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ، والسلام۔ ظفر جمال۔
بلوچ، یہ وہ خطوط ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے اور آگے اپنے بچوں کو سمجھانے کی توفیق دے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔